پہلے تم ہندو پیدا ہوتے ہو، بعد میں تمہاری مسلمانی ہوتی ہے، بعد میں تمہاری سنت ہوتی ہے، بعد میں تمہارا ختنہ ہوتا ہے، تب تم کلمہ پڑھتے ہو، تب تم اسلامک ہوتے ہو، اس کے پہلے تم کہاں ہو؟ سچائی کو سویکار کرو، سچائی کو سویکار کرنے کی ہمت ہونی چاہیے، اتنا گٹس ہونا چاہیے، اتنی اوقات ہونی چاہیے، اتنا آتم وشواس آپ کو صرف ہندوؤں میں، بھارتی پرمپراؤں میں، ویدک پرمپراؤں میں ہی ملتا ہے، انیتھا کہیں اور نہیں ملے گا۔ جب پیدا انسان ہوتا ہے اسی وقت کیوں نہیں ختنے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے؟ اچھا سوال ہے بھائی صاحب۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہتا تھا تو اس کے لیے آسان تھا کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے لڑکا تو اس کا پریپیوز ختنے کے ساتھ پیدا ہو سکتا تھا۔ سو میڈیکلی جب بچہ پیدا ہوتا ہے دس پریپیوز ایکٹس ایز اے پروٹیکشن، تو میڈیکلی اچھا ہے، پوائنٹ نمبر 1۔ لیکن پیدا ہونے کے بعد اس پریپیوز کو کاٹنا، ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب ایک لڑکا یا آدمی کی ختنہ ہوتی ہے اس کے بہت کم چانسز ہے ٹو ہیو کینسر آف دا پینس کے کینسر ہونے کے چانسز بہت کم ہیں۔ آج کی سائنس یہ کہتی ہے کہ اگر ختنہ نہیں ہوگا تو کئی بیماریاں پینس کی ہو سکتی ہے، دے کین بی انفلیمیشن آف دا پینس، کئی بیماریاں ہو سکتی۔ اور آج سائنس یہ بھی کہتی ہے کہ جس انسان کی بچپن میں ختنہ ہوتی ہے اس کو ایڈز کے چانسز کم ہیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیوں انسان کو جب پیدا ہوا لڑکا تو ختنے کے ساتھ کیوں نہیں پیدا کیا؟ پوائنٹ نمبر 1 میں نے کہا کہ میڈیکلی اٹ پروٹیکٹس، جو پروڈکشن نہیں رہے گا، اور دوسرا یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے، ان نے کہا کہ لڑکے کی ختنہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے پیغام پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ مثال کے طور پہ کئی چیز اللہ نے بنائی، زہر، آپ پوچھیں گے کہ زہر پینا حرام ہے تو اللہ نے زہر کیوں بنائی؟ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آتم ہتیا کرنا حرام ہے۔ اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ اس کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں، اس کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے ٹیسٹ ہے کہ ڈو یو فالو دا ٹیچنگز آف اللہ اینڈ ہز رسول اور ناٹ۔ بٹ ختنہ کرنا جیسا میں نے کہا فرض نہیں ہے، لیکن کریں گے تو ایک اہم سنت ہے، آپ کے بہت سے فائدے ہیں۔ ہوپ دا آنسر دی کوسچن۔ میرا نام شدیپ رائے ہے اور میں اسٹوڈنٹ ہوں۔ میرا سوال ہے کہ نان مسلم جب اسلام قبول کرتا ہے تو پھر اسے ختنہ کرنا ضروری ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جب نان مسلم اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا ضروری ہے کیا فرض ہے؟ اسلام میں جب غیر مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو ختنہ کرنا، سرکمسیشن کرنا فرض نہیں ہے، بہتر ہے۔ یہ سنت ہے، سنت موقدہ ہے، بہتر ہے لیکن فرض نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا میں ختنہ کرنا نہیں چاہتا ہوں، کیا مسلمان بن سکتا ہوں؟ بن سکتے، لیکن بہتر ہے کہ کرے۔ کیوں؟ میں ڈاکٹر بھی ہوں اور میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ختنہ کرنے کے کئی فائدے ہیں۔ مثال کے طور پہ آج کی سائنس کہتی ہے کہ اگر جو انسان ختنہ کرتا ہے اسے کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز بہت کم ہیں، کینسر آف دا پینس ہونے کے چانسز کم ہیں۔ جب ایک انسان کا ختنہ نہیں ہوتا ہے اسے کہتے ہیں پریپیوس۔ یہ پریپیوس کی وجہ سے کتنی نجاست رہتی ہے۔ جب آپ اپنے حاجت کے لیے جاتے، کال آف نیچر کے لیے جاتے، اس وقت کئی قطرے آپ کے پینس میں رہتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتی، ایچنگ ہو سکتا ہے، ڈیزیز آف دا پریپیوس ہو سکتا ہے، پریپیوسائٹس ہو سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ہم بستری کرتا ہے اس وقت بھی سیمن رہ جاتا ہے، منی رہ جاتے، اس سے کئی بیماری ہو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج سائنس کہتی ہے ختنہ کرنا بہتر ہے۔ اسی لیے یو ایس اے میں مسلم کی تعداد بہت کم ہے، بہت کم ہے، 6 سے 8% ہے۔ پھر بھی 50% سے زیادہ امریکہ میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے، لڑکا پیدا ہوتا ہے، پوچھنے کے بعد اس کی ختنہ کی جاتی ہے۔ اکثر لوگ جو امریکہ میں عیسائی ہے، اس کے باوجود 50% سے زیادہ سائنس کی بنیاد پر لڑکے جب پیدا ہوتے ہیں ختنہ کرتے ہیں۔ تو میرا یہ کہنا ہے کہ ختنہ کرنا بہتر ہے اور انسان کو کرنا چاہیے، لیکن فرض نہیں ہے۔